बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम लाने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ और काफ लीग की मुशावरत भी हुई है और सिफारशात की जो है वो जो तय पाई हैं उनकी मंजूरी के लिए आइंदा हफ्ते ये सिफारशात वज़ीर आज़म इमरान खान को भी भेजी जाएंगी। लेकिन इससे पहले मई 2019 में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बल्दियाती निज़ाम लेकर आई। अब क्या वजह है उसी निज़ाम को एक बार फिर से जो है वो पंजाब में तब्दील करने की ज़रूरत पेश आ रही है, ये बात करेंगे, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि वो निज़ाम 2019 में जो आप लोग लेकर आए, अब क्या वजह बनी कि उसको एक बार फिर से आप लोग तब्दील करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो निज़ाम इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ था, वो तो एक हमने जना अप्रूवल हुई थी, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ उसके ऊपर जनाब एप्रीहेंशंस आ गई थी, कोई रिजर्वेशन आई थी। फिर हमारे इत्तेहादी हैं काफ लीग के चौधरी परवेज लाई साहब, चौधरी शुजात साहब, उन्होंने भी अपनी कुछ इनपुट्स दी थी, तो ये चीजें अभी सारी चल रही थी साथ साथ। तो अभी कोई कल मीटिंग हुई है, उसमें मैं तो अपने हल्के में आया हूँ पिंडी में पिछले 4 दिन से। तो चौहान साहब, माजी में अगर हम देखें तो आपकी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया बड़ा लिबरल रहा है टुवर्ड्स बल्दियाती निज़ाम। हमने केपी में देखा बहुत ही लिबरल और बहुत ही उम्दा बल्दियाती निज़ाम, जिसमें बड़ा इख्तियार दिया गया था ज़िले के सतह पे और यूनियन काउंसिल की सतह पे। तो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग काफ है, आम तौर पर इसका रवैया इतना लिबरल नहीं है, बल्कि इसकी वजह से पुराना बल्दियाती निज़ाम जो परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था उसका गला घोंट दिया गया। तो अब आपने रिकनसाइल कैसे किया है? PMLQ ने कौन सी ऐसी शर्त मान ली है? अच्छा, एक चीज तो अपने ज़हन में रख लें कि हम अभी भी अल्लाह पाक के करम से बल्दियाती निज़ाम को उसकी रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट करने के हवाले से बड़ी क्लियर है। और खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, यूरोप और अमेरिका के अंदर जो एक बल्दियाती सिस्टम होता है कि शहर का जो एक मेयर होता है, डिस्ट्रिक्ट का या तहसील का जो मेयर होता है, वो डायरेक्ट इलेक्शन से जो है आम पब्लिक के वोट से जो है वो इलेक्ट होता है। वही सोच लेकर ये इमरान खान साहब की, वज़ीर आज़म साहब की ये विजन और सोच है कि हम इस किस्म का सिस्टम लाएं, वही हम सिस्टम लेकर आ रहे हैं। और दूसरी चीज जो आपने कहा ना काफ लीग के हवाले से, मैं आपकी इस बात से बड़े बसद एहतराम डिफर करूंगा। ऐसी कोई चीज नहीं है। हमने वो सारा सिस्टम 2001 और 2005 का देखा हुआ है, जिसमें चौधरी परवेज लाई साहब ने बड़ा पॉजिटिवली अपना किरदार एज अ वजीर आला भी अदा किया। हाँ, उसमें ब्यूरोक्रेसी ने रुकावटें खड़ी, उसमें आप काफ लीग को नहीं कहेंगे, उसमें उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी ने अपनी बहुत सी रुकावटें खड़ी करके उसको उसकी रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। लेकिन अब की बार जो आ रहा है ना सिस्टम, वो तो उसकी भी सुपरलेटिव डिग्री है। जना ताकत के हवाले से, कुव्वत के हवाले से, नुमाइंदों की कुव्वत हो गई, आवाम की कुव्वत हो गई। आपके कम से कम 20-25 सूबाई डिपार्टमेंट हैं कि जो डायरेक्ट जो है वो उस मेयर्स के और उस तहसीली सिस्टम के अंडर होंगे और वहीं पे सारे मसाइल हल होंगे। लोगों को जो है वो लाहौर में या जनाब बड़े शहरों की तरफ जनाब खुसूसन सूबाई दारुल हुकूमत की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और वजीर सरदार उस्मान बुज़दार साहब इसी सोच के तहत ये सिस्टम लाना चाहते हैं। चौहान साहब, गुजारिश ये है कि पहला जो आपने 2019 में वाला जो आपने लोकल बॉडी सिस्टम जो बल्दियाती निज़ाम बनाया था, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन के मुताबिक बना था। उसके अंदर अभी आपने निशानदेही नहीं की कि क्या चेंज हुआ आपकी गवर्नमेंट का के माइंडसेट का, क्या मुख्तलिफ होगा निज़ाम अब का 2019 से के निज़ाम से, उसमें क्या मसला था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया पंजाब हुकूमत को अब से कुछ अर्सा पहले कि आप फॉरेन लोकल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूट करें। अब लगता ये है बज़ाहिरन आउटसाइडर्स को कि आपने 2-2.5 साल इसको डिले कर लिया और अब थोड़ा सा मजीद डिले करने के लिए ये एक नए कानून साजी के प्रोसेस में डाल दिया है, जो कि पता नहीं 4 महीने लेगा, 6 महीने लेगा, 2 साल लेगा। अच्छा, ये आपकी अपनी सोच है, ये आपकी अपनी फिक्र है, ये आपका अपना आइडिया है, या आपकी अपनी एप्रीहेंशन हो सकती है। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि हम तो पिछले 1.5 साल से इलेक्शन कराने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन उसके रास्ते में कुछ लिटिगेशन आई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की इंटरवीन हुई सुप्रीम कोर्ट, और उसने फिर कुछ ऐसे डिसीजन दिए और आखिरी डिसीजन ये दिया कि पुराना
सिस्टम जो है ना उसको बहाल कर दिया गया, पुराने जो मेयर थे और जनाब आपके जो अवामी नुमाइंदे थे उनको बहाल कर दिया, जिसकी वजह से अब दिसंबर में उनका टाइम पीरियड कंप्लीट होना है, नवंबर या दिसंबर में। तो उसके बाद फिर हम आज़ाद होंगे और हम उसके मुताबिक फिर। फयाज भाई, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिला दूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आप भी बुरा नहीं मानेंगे, मैं भी बुरा नहीं मानूंगा। अच्छा, उसकी वजह यह है कि आपने एक कानून पास किया था और पास करने के बाद अपनी ही उस कानून में दी हुई डेडलाइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाया था। जब फैक्ट्स इस तरह तरतीब पा गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पुराने इदारे बहाल कर दिए, क्योंकि आपके जो आपका तर्ज अमल था उससे लग रहा था कि शायद आप इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे, आप कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। ऐसी चीज नहीं थी। बात ये था कि उस कानून के अंदर तहसील लेवल के ऊपर जो है वो हम इस बल्दियाती सिस्टम को लेके आ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला कौंसिल को हम खत्म कर रहे थे, जो अभी भी प्रपोजल यही थी। और अब जो कल मीटिंग हुई है उसमें शायद भी थोड़ी सी चेंजेस ये आई हैं कि शहर के जो मेयर्स हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगा और जो जिला कौंसिल का, ये अभी मुझे इसकी डिटेल ज्यादा पता नहीं है, मैं उसके ऊपर कुछ ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। लेकिन लास्ट टाइम जो हमने डिस्ट्रिक्ट्स को खत्म करके तहसील लेवल के ऊपर जो है वो सारा सिस्टम लाए थे, उस पर थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ने जो इस चीज को जो है ना वो उंगली खड़ी की थी, ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था कि इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे कि जब आपका एक डिस्ट्रिक्ट का निजाम और डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रक्चर मौजूद है, उसमें जो जितनी भी उसकी जो है ना हिच और कड़िश थी वो उसकी बुनियाद पे फिर जो है ना अदालतें इन्वॉल्वमेंट की और उन्होंने इंटरवीन किया। और सारा मिल मिला के चीजें जो है वो डिले हुई। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अप्रैल तक जो है नए इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान भी अब से पहले बल्दियाती सिस्टम, इससे होने वाले फ़ायदे और इंतखाबात कब होगा, इस हवाले से क्या कुछ कहते रहे हैं, आपको दिखाते हैं। बल्दियाती निज़ाम सही तरह बनानी है पाकिस्तान में, और हम ये कोशिश करते हैं कि सूबाई डेवलपमेंट फंड से शहरों को ठीक करना ये नामुमकिन है। सारे हमने अपनी माजी के तजर्बे जो लोकल गवर्नमेंट के देख के तो एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि आप सबको खुशी होगी, डायरेक्ट इलेक्शन मेयर का होगा, फिर मेयर अपनी कैबिनेट सेलेक्ट करेगा, उसके अंदर एक्सपर्ट्स होंगे। ये इंशाल्लाह जो हम अब नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आए हैं और इसकी जैसी इलेक्शन होगी ये बिल्कुल एक इनकलाब आ जाएगा। हमारा जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसके अंदर हम सिटी गवर्नमेंट्स लेके आ रहे हैं। ये जिस तरह के लंदन मेयर होता है, जिस तरह के पेरिस में होता है, जिस तरह न्यूयॉर्क का मेयर होता है, उसी तरह एक मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक सेटअप लेके आ रहे हैं। जो नया बल्दियाती निज़ाम है जो इंशाल्लाह इसी साल जब इलेक्शन होंगे तो आप ये देखेंगे कि जो ज़्यादातर लोगों के मसले मसाइल हैं वो उनके घरों में हल होंगे। हबीब साहब, आपने देखा वज़ीर आज़म इमरान खान मई 2019 के निज़ाम को भी कह रहे थे कि ये इनकलाब लेकर आएगा और कह रहे थे कि साल के अंदर हो जाएंगे इंतखाब, लेकिन नहीं हुआ। एक डेट फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमें दे गए कि आइंदा साल अप्रैल में बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे। ये निज़ाम पिछले निज़ाम से जो कि यही हुकूमत लेकर आई कितना मुख्तलिफ है, और ये भी बता दीजिए कि ये वाला निज़ाम कितना फ़ायदेमंद है। देखिए, मैं जब लफ्ज़ नालायक का इस्तेमाल करता हूँ तो बहुत से लोगों को बुरा लगता है, ठीक है, तो लिहाजा मैंने अब इस लफ्ज़ का इस्तेमाल आपने देखा होगा काफ़ी अरसे से मैं कुछ कम करता चाह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल तो लिहाजा मैं ये लफ्ज़ आज इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन आप ज़रा हमारी लियाकत का मुजाहरा देखें, हमारी नेशनल पूरे पाकिस्तान की लियाकत का मुजाहरा। पाकिस्तान में आज की तारीख़ तक 1947 से लेके आज सितंबर 2021 तक सिर्फ एक बल्दियाती निज़ाम बना है और वो है जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था। इसके अलावा सारे बल्दियाती निज़ाम जो हैं उन्हें बल्दियाती निज़ाम कहना बल्दियाती निज़ाम की तौहीन है, बशमूल जो नून लीग लेकर आई। जी बिल्कुल। अगर बल्दियाती निज़ाम के हाथ में कोई डंडा होता तो वो बाकी सारे निज़ाम बनाने वालों के सर पे मारता, ठीक है। उसकी वजह यह है कि वो बल्दियाती निज़ाम की भी तौहीन है, अवाम की भी तौहीन है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी तौहीन है, जो बाकी किसी भी निज़ाम को बल्दियाती निज़ाम कहना। दूसरा बल्दियाती निज़ाम कौन सा है? वो जो इमरान खान ने 2015 में उसके इलेक्शन हुए थे, जो केपी में नाफिज किया। वो निज़ाम इसलिए अच्छा था कि वो उसके बिल्कुल करीब चला गया था जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेके आए थे, और उसी की वजह से इमरान खान वहां से जीते भी इलेक्शन, दूसरी बार भी जीते, और अब भी वहां पे उनकी पॉपुलैरिटी बाकी है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई बल्दियाती निज़ाम नहीं है। अच्छा, अब आ जाएं जो दूसरा 2019 वाला बल्दियाती निज़ाम था। 2019 वाला बल्दियाती निज़ाम के बनाने वाले के साइंसदान का नाम था जहांगीर खान तरीन। जहांगीर खान तरीन साहब, और उन्होंने बाकायदा यहाँ पे पंजाब में एक मजलिस मुनक्किद की थी, साथ को याद होगा, हम भी वहाँ पे गए थे। उन्होंने जो निज़ाम वहाँ पे बताया हमें, वो निज़ाम ऐसा था कि
بلدیاتی الیکشن نہیں کرانے. اس کا باٹم لائن یہ تھی کہ ہم ولیج کونسل بنائیں گے, ہم ضلع کو ختم کر دیں گے. وہ ضلع جس کے ساتھ ہندو پاک کے یعنی لوگ رہ رہے ہیں 200 سال سے, اس نظام کو میں ختم کر دوں گا. لیکن میں نے چونکہ زیادہ بڑا سائنسدان ہو گیا ہوں تو میں اپنی سائنسی نمونہ پیش کروں گا تجربے کے لیے. ہم لوگ ہیں نا, عوام, جانور جن کے اوپر تجربے کیے جائیں گے. اچھا جناب, خیر اس کے بعد جب جہانگیر خان ترین صاحب کی بھی قسمت میں جو کچھ لکھا تھا وہ ہوا, اور اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو بعد میں چیزیں کھلتی ہیں تو پتہ چلا کہ خود پی ٹی آئی کے اندر یہ بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جو سمجھتا ہے, آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ جہانگیر خان ترین نے وقت ضائع کیا اور ڈیلیبریٹلی کیا. عمران خان کا وقت بھی ضائع کیا اور حکومت کا وقت بھی ضائع کیا. یہ مجھے بڑے ذمہ دار لوگوں نے بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سازش کا آغاز وہاں سے شروع ہوا تھا, کیونکہ عمران خان صاحب نے الیکشن کروانے کا تہیہ کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ میں صرف ایک شخص تھا, اس کا نام ہے فواد چودھری. باقی سب لوگ جیسے ہی بلدیاتی الیکشن کا نام آتا تھا سر پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ ابھی جس محبت کا ثبوت دے رہے تھے فیاض الحسن چوہان صاحب, ان کی سیاسی مجبوری ہے. لیکن اس فقیر نے یہ بات لکھ کے رکھی ہوئی ہے, اخبار میں لکھی ہے, حوالے کے لیے دیکھی جا سکتی ہے کہ آپ کا اس نظام کی سب سے بڑی دشمن پی ایم ایل کیو ہے. وہ کیوں حبیب صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل کیو جب 2002 میں حکومت میں آئی تو پی ایم ایل کیو کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ فکرہ کس نے کہا تھا کہ جے اے نظام رہنا تے پھر سانو کنے پوچھنا ہے. یہ جو فکرہ تھا کہ اگر یہ نظام رہے گا تو ہمیں کون پوچھے گا, یہ فکرہ ایکچولی اس قانون سازی کی بنیاد بنا تھا جس نے بعد میں اس نظام کو امیشیٹ کر دیا تھا, جو بہترین دنیا کا بہترین نظام تھا, جو لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا نظام تھا. اب آج جو نیا نظام ہے, اس نئے نظام میں اگین کیا کیا جا رہا ہے, کیا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اب ضلع کو بحال کیا جا رہا ہے, اور اگین یہاں پہ پھر ایک دوئی پیدا کی جا رہی ہے. ایک ضلع کونسل بنا دیں گے, ٹھیک ہے, اور ایک میٹروپولیٹن بنا دیں گے. اور بھائی یہ دنیا انٹیگریشن کی طرف جا رہی ہے. آپ آج بھی دیہاتی ترجیحات الگ, یہ آپ چھوٹو رام کے دور میں رہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر چھوٹو رام کے وارث اس وقت بھی پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیہاتی اور شہری کو اکٹھا نہیں ہونے دینا. ان کے اختلافات کی وجہ سے ہماری سیٹیں ہیں اور ان سیٹوں کی وجہ سے ہماری حکومت ہے. صاحب آپ کی جانب آؤں گی, اب جو نظام لانے جا رہی ہے حکومت کاف لیگ کے ساتھ مل کر, کیا یہ نظام کوئی تبدیلی لا پائے گا یا ایک بار پھر جو ہے وہ بس وقت ضائع کیا جا رہا ہے اور انتخابات کی بھی بس تاریخیں دی جا رہی ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر لوکل گورنمنٹ کا بلدیاتی نظام انٹروڈیوس کر دے, کسی بھی پنجاب میں اگر کر دے, تو یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہوگا. آئین پاکستان کی مجبوری ہے, کمانڈ ہے کہ آرٹیکل 140 الف 140A میں یہ کمانڈ ہے آئین پاکستان کی کہ ہر صوبائی حکومت نے اپنے صوبے کے اندر قانون سازی کر کے ایک بلدیاتی نظام جو کہ مؤثر ہو, جس میں پولیٹیکل, فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو اٹانومی, یہ 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں, یہ صوبائی اور یہ بلدیاتی نظام کے منتخب نمائندوں تک پہنچیں, یہ ان کانسٹیٹیوشنل امپیریٹو ہے, اس کے اندر کوئی آپشن نہیں ہے. جتنا بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے, جو سپریم کورٹ کے سامنے بھی کیس گیا تھا, اس میں بھی سپریم کورٹ نے حکم دیتے ہوئے یہی کہا کہ آپ پچھلے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بحال کریں کیونکہ کانسٹیٹیوشن کا امپیریٹو ہے. مجھے نہیں لگتا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے اپریل 2022 کو زیادہ سمجھ کے یا سوچ کے یا کسی سے ڈسکس کر کے کہا ہے. اپریل 2022 کے اندر میرا نہیں خیال کہ الیکشن ہوں گے. اللہ کرے کہ میں غلط ہوں اس میں, میرا خیال ہے کہ شاید 2023 تک بھی یہ الیکشن نہ ہو. اچھا, یہ جو کہانی ہے, دیکھیں 2019 کا نظام جو ہے, جس طرح حبیب صاحب نے کہا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے خود انٹروڈیوس کروایا تھا, اس کے اندر ایک شک لکھی کہ ہم پچھلی گورنمنٹ ختم کر رہے ہیں جو نون لیگ کے دور کے قانون کے نیچے الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, اور 7 مہینے کے اندر ہم نئے الیکشنز کروا دیں گے. جب وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا تو اس کے اندر ایک ترمیم کی ایک شک کے تھرو ترمیم کی گئی اور اس ٹائم پیریڈ کو بڑھا دیا گیا. جب وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا تو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ نمائندے بحال کریں, تو ابھی تک نمائندے بحال نہیں ہوئے. اب جب قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی باری آ رہی ہے تو ایک نئی سب کمیٹی بن گئی ہے جو ایک نئے قانون کا مشاہدہ کرے گی.
تو یہ تو ٹرک کی بتی بھی کہنا تھوڑا سا اس کو زیادتی ہوگی. اب یہ سب کمیٹیز میں پھرتا رہے گا, پھر مشاورت ہوگی, پھر اس کے اوپر لوگوں کی انپٹ آئے گی, پھر کچھ لوگ ٹھیک ہوں گے, کچھ نہیں ہوں گے, پھر پرائم منسٹر صاحب کو پریزنٹیشن ہوگی, پھر پارلیمنٹ میں جائے گا, پھر اس پہ ووٹنگ ہوگی. یہ تو لگتا ہے بھائی اگر آپ نے بلدیاتی نظام بحال کرنا ہے تو آپ جب تک نئی قانون سازی نہیں کرتے پچھلا نظام تو بحال کر دیں. آپ پچھلا نظام بحال کریں اور کہیں کہ ہم نے نئی کی کمیٹی بنا دی. وزیر اعظم عمران خان صاحب میرے سامنے 2-3 دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں بلدیاتی نظام ایک تگڑا بلدیاتی نظام جس میں شہر اور ضلع خود مختار ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جتنی ٹیم تھی ان کے اگینسٹ ہوتے خان صاحب ایسا کر دیں, بس ہم ابھی مہنگائی بڑی ہے, مہنگائی ذرا کم ہو جائے. حالانکہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن کرواتے ہیں, جو بھی جیتے, چاہے وہ پی ایم ایل این کے لوگ جیتے, چاہے پیپلز پارٹی کے جیتے, چاہے پی ٹی آئی کے جیتے, وہ جو بھی اچھا کام کریں گے وہ کھاتے میں پی ٹی آئی کے پڑے گا. جی, اور میرا خیال ہے کہ شاید اب وہ آرگومنٹ غالب آ جائے. بہرحال جی بریک کی جانب بڑھے, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت بننے جا رہی ہے. اس سے پہلے جن تاریخوں کا اعلان کیا گیا ان تاریخوں میں جو ہے وہ اعلان نہیں ہو سکا. اب کہا جا رہا ہے کہ نئی حکومت جلد تشکیل پائے گی, لیکن فی الحال تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ سینئر طالبان قیادت کے نئے سیٹ اپ پر طویل مشاورت جاری ہے. حکومت تو بن جائے گی افغانستان میں طالبان کی, لیکن اس حکومت کو کون مانے گا کون نہیں مانے گا, اس پر آج ہم بات کریں گے. حبیب صاحب, امریکہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک دفعہ حکومت بن جائے, اس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اسے ماننا ہے یا نہیں ماننا. تو کیا لگتا ہے کیسی حکومت, کیسا سیٹ اپ ہوگا جسے دنیا مان لے گی یا پھر نہ بھی مانے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ امریکہ فوری طور پر آپ امریکہ کی مرضی کی بھی حکومت بنا دیں نا, یعنی حامد کرزئی کو آپ صدر بنا دیں اور عبداللہ کو آپ اس کے ساتھ لگا دیں, مسعود زخلیفال کو لگا دیں, اللہ صالح کو سب کو لگا دیں, تو امریکہ پھر بھی اس حکومت کو نہیں مانے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی اپنی پولیٹیکل مجبوری ہے کہ وہ پہلے اپنے ہاں جو اس کے ہیٹ پیدا ہوئی ہے اس شکست کے بعد, اس ہیٹ کو کم ہونے دیں. جب چیزیں وہاں پر پولیٹیکلی نارمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو بائیڈن کے پاس اتنی گنجائش ہوگی کہ وہ کسی حکومت کو ماننے یا نہ ماننے کا فیصلہ کر سکے. اور جو مجھے نظر آ رہا ہے سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پہ, مجھے نہیں لگتا کہ جو بائیڈن اپنی اس مدت صدارت میں کسی بھی حکومت کو مان سکتے ہیں. اور باقی اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اگر امریکہ نہیں مانے گا تو باقی کون مانے؟ دیکھیے, امریکہ کے مفادات ہیں تو حکومت کوئی ریکگنیشن سے نیچے کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ امریکہ خود تسلیم نہ کرے لیکن وہ میکسیکو کو کہے یا کینیڈا سے ریکویسٹ کرے کہ آپ مان لیں, ٹھیک ہے, یا مشرق وسطیٰ میں کسی سے کہے کہ آپ مان لیں, قطر کو کہے کہ آپ مان لیں, تو لہٰذا اور آپ کے سفارت خانے کے ذریعے ہم اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اس حکومت کو کیا افغانستان کے گرد موجود 6 پڑوسی مانتے ہیں یا نہیں مانتے. پاکستان تو ایک نان انکلوسیو حکومت کو بھی ماننے کی غلطی کر چکا ہوا ہے ماضی میں. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ جو 6 جو ارد گرد ملک ہیں کیا وہ مانتے ہیں اس کو یا نہیں مانتے. ایکچولی دنیا اس کو دیکھے گی. ان 6 ملکوں میں چین ہے, پاکستان ہے, اور اس کے بعد تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, اور ترکمانستان ہے, اور ایران ہے. اور پھر اس کے ساتھ جب یہ جو 3 ریاستیں ہیں سینٹرل ایشیا کی, یہ اس وقت موو کریں گی جب انہیں روس کا اشارہ ہوگا, کیونکہ رشیا اس علاقے کو اپنا بیک یارڈ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب اب رشیا مان لے گا, چین مان لے گا, اور باقی سارے ملک ایران کے افغانستان کے ارد گرد مان لیں گے, تو دراصل اس حکومت کو ایک استحکام بھی مل جائے گا اور دنیا میں اس کی حیثیت بھی بحال ہونا شروع ہو جائے گی. پھر باقی لوگ اس کو مانتے چلے جائیں گے, کوئی دیر سے مانے گا, کوئی سویر سے مانے گا, وہ وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن یہاں پہ لوگوں کو منوانے کے لیے طالبان کو حکومت کی ساخت پہ غور کرنا پڑے گا. وہ ساخت کیسی ہوگی؟ اچھا, اس ساخت کے بارے میں شاید اس ملک ہم پاکستان کے لوگ زیادہ اعتراض نہ کریں, لیکن رشیا کو اور چائنا کو بہت سارے ان کے تحفظات ہوں گے کہ کس پس منظر کے لوگ اس حکومت میں آ رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ طالبان اب تک طالبان کا جو سٹرکچر ہے وہ بالکل ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ فیصلہ سازی کیسے ہو رہی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت بن جائے اور ایک انسٹیبل ملک میں حکومت بنے, تو خدا نخواستہ اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے,
کوئی شخص استعفیٰ دے دیتا ہے, کوئی شخص کو کچھ ہو جاتا ہے, تو دوسرا اس کی جگہ کیسے لے گا؟ جیسے پاکستان میں تو پتہ ہے نا کہ بھائی پارلیمنٹ ہے, 342 لوگوں میں سے اگلا آدمی ایک آ جائے گا, یا یہ پروسیس کسی دوسری جگہ, کسی دوسرے ادارے میں, تیسرے ادارے میں چلے گا. وہاں پہ یہ پروسیس کیسے چلے گا؟ دیکھیے, دنیا جب حکومتوں کو دیکھتی ہے تو اس میں 2 سطحیں ہوتی ہیں. ایک, آپ کا گورنمنٹ کا کریکٹر کیا ہے, لوگوں کی کوالٹی کیا ہے, ساخت کیا ہے, انکلوسیونیس کیا ہے. نمبر 2, اس کے اندر سکسیشن پروسیس کیا ہے, کہ اگر حکومت کو کچھ ہو جائے تو پھر دوسری حکومت کیسے بنے گی. یہ ایک 2 بنیادی یعنی پیمانے ہیں جس کے اوپر دنیا طالبان کی حکومت کو دیکھے گی, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک پیمانے پہ تو شاید پوری اتر جائے, دوسرے پیمانے پہ یعنی حکومت کیسے ریپلیس ہو سکتی ہے, اس کا بھی ہمیں جواب کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. سر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں دوسرا پیمانہ جو ہے وہ مطلب اس طرح سے ہوگا کہ دنیا مان لے طالبان کی حکومت کو؟ دیکھیے, میں حبیب صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ پروسیسز ان پلیس ہونے چاہیے کسی بھی جگہ پہ, خواہ وہ جمہوری سسٹم ہو, کوئی ہائبرڈ سسٹم ہو جس میں جمہوریت اور جس طرح ایران کا سسٹم ہے, یا افغانستان کے اندر جس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ ریلیجس سینٹر کوئی اور ہے اور پولیٹیکل سینٹر کوئی اور ہے, یا کوئی بادشاہت ہو جس طرح مشرق وسطیٰ کے اندر بہت ساری جگہیں ہیں. تو یہ سسٹمز تو ان پلیس ہونے چاہیے کہ سکسیشن کیا ہوگی گورنمنٹ کی, اور حبیب صاحب کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کرتے ہوئے 2 مزید باتیں کہ کیا اس ملک سے کسی اور کو خطرہ ہے یا نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا اس ملک کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے, نہیں کی جا سکتی, کیا اس میں سے چیزیں گزر سکتی ہیں, اس کے اوپر سے جہاز فلائی کر سکتے ہیں, وہاں سے ٹریڈ روٹس بن سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا لمبا یا کمپلیکیٹڈ پروسیس نہیں ہے. دنیا کے اندر ماڈلز موجود ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ اب جہاں تک بات پہنچ گئی ہے, بہت سی اس کے اوپر ڈسکشن انٹرنلی طالبان کے گروپس میں بھی ہو چکی ہوگی کہ جب ہم حکومت بنائیں گے تو کیسا سسٹمز ہوگا, تو اس کی کوئی نٹی گریٹی تھوڑی سی ٹھیک کرنی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو ریکگنائز کرنے کا سوال اتنا مشکل نہیں ہے. میرا تو اس کے اندر بڑا کنسسٹنٹ خیال ہے کہ ہر دنیا کا ملک ان کو آج نہیں تو کل طالبان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کرے گا. انکلوسیو جتنی بھی ہو اچھی بات ہے, اگر نہ بھی ہو تو اس وقت جو اس وقت دنیا کے وزیر خارجہ اس طرح کے موجود ہیں, دنیا کے اس طرح کے سیکرٹری خارجہ موجود ہیں جن کو کہ ویسٹرن ممالک اتنا زیادہ ریکگنائز نہیں کرتے جتنا طالبان کو کرتے ہیں, جن سے کہ اتنی زیادہ ڈسکشنز نہیں ہوتی جتنی طالبان سے ہوتی ہیں, جن کے اگر ریکگنائز نہیں کرنا تو ڈیل کس کے ساتھ سائن کی تھی, امریکہ نے, ویسٹ نے, نیٹو کی فورسز نے. تو یہ ریکگنائز تو سونر اور لیٹر ہونا ہی ہے. کچھ اب کر لیں گے, کچھ تھوڑی فیس سیونگ کر کے کر لیں گے, کچھ تھوڑا سا کسی کے پریشر میں کر لیں گے. بھارت تک نے گورنمنٹ کو یہاں پہ ریکگنائز کرنا ہے. جو سسٹمز کی بات ہے کہ سکسیشن کا سسٹم کیا ہوگا, گورننس کا سسٹم کیا ہوگا, سروس ڈیلیوری کیسے ہوگی, لوگوں تک پانی, لوگوں تک سڑکیں, لوگوں تک گیس, بجلی کیسے پہنچے گی, اناج کیسے گرو کرے گا یا امپورٹ کیسے ہوگا, یہ چیزیں افغانستان کی حکومت کو کسی ریکگنیشن کے لیے نہیں کرنی. ریکگنیشن ان کو ویسے ہی مل جائے گی. یہ کرنی اس لیے ہے تاکہ وہ ملک کو چلا سکیں, وہاں پہ لوگ رہنا چاہیں, وہاں پہ سرمایہ کاری ہو, وہاں پہ لوگ سکولوں میں جائیں, بچے سکولوں میں جائیں, لوگ اپنے دفاتر میں جائیں, کسی طرح ملک آگے چلے. اس وجہ سے یہ والا سسٹمز ٹھیک بنانے, انکلوسیو بنانے, جس میں لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو, اس طرح کے بنانے ضروری ہیں. اگر اس طرح کے نہیں بھی ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن کیا طالبان کو دنیا ایکسیپٹ کر لے گی؟ تو اس وقت دنیا کے جو 3 میجر پلیئرز ہیں نا, اس میں باقی 2 سپر پاورز ہیں. سیشن کا مسئلہ اس لیے اہم ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ملا عمر کے زمانے میں مذاکرات بڑھنے لگے تھے, اچانک خبر آ گئی کہ ملا عمر صاحب تو وفات پا چکے. تو درمیانی عرصے میں آپ کو پتہ ہے ملا عمر کی وفات کی خبر چھپائی رکھی تھی طالبان نے. 2 سال تک عبوری کونسل سے معاملہ چلتے رہے, تو لہٰذا وہاں پہ سکسیشن کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے. بہرحال اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان. خبر کی دنیا